بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد جو سیاسی صورتحال میں ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا، یقیناً ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے فیصلہ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ان ملاقات کا جو مفہوم تھا منظر عام پہ آیا۔ یقیناً اس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ان اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جن کو اعتراضات کے یقین دلایا کہ پاکستان کے دونوں بڑے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ججز کو خدشات ہے، اس میں سپریم کورٹ کی ایک کمیٹی بنائے جانے کا اعلان ہوا۔ ناظرین محترم، سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں کئی موقعوں پہ بہت ساری کمیٹیاں بنی، ان کمیٹیوں کے جو فیصلے تھے یقیناً بخوبی آپ اور میں اس سے آگاہ ہیں۔ جو کمیٹیاں بنتی ہیں وقت پہ چند دن کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ میسج ہوتا ہے کہ جو آپ کے تحفظات ہیں اس پہ حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے پاکستان کی عدالتوں میں فیصلے چلتے ہیں، کیسز چلتے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ ان کمیٹیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا اتا پتہ نہیں ہوتا۔ کام بہرحال اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو الزام لگانے والی پارٹی ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو ہم نے کمپلین کی تھی اس پہ کام چل رہا ہے، اب رزلٹ جب آئے۔ ناظرین محترم، کسی بھی الزامات کی یہ حل نہیں ہے کہ کمیٹی بن جائے اور وہ کمیٹی پہ چھوڑ دیا جائے کہ کمیٹی کب فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد وہ رپورٹ آ جائے گی 10 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد وہ رپورٹ انکمپلیٹڈ ہوگی اور اس رپورٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت سسٹم لمبا پروسیجر ہے، چلتا رہتا ہے۔ جو چھوٹی سی لفظوں میں اگر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ کمیٹی بنا دی گئی، سمجھو کہ مسئلے کے اوپر مٹی پا دی گئی، کیونکہ یہ پاکستان کے سسٹم میں کمیٹیوں کا جو لفظ ہے یہ بہت بڑا پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ججز کے معاملات چل رہے ہیں وہ حل ہو جائے، اور دوسری جانب اعلیٰ عدلیہ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یقیناً اس میں جو ہماری جیسی عوام ہوتی ہے، مڈل طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ عدلیہ کے اپنے مسئلے مسائل میں پھر جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، ایک خود مختار ادارہ نہیں ہوگا، ایک اپنی حیثیت سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے، تو یقیناً وہ سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایک مایوسی کی فضا ہوتی ہے، ایک کنفیوژن ہوتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ نے فیصلہ دے دیا، پھر دماغ میں ہی جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے۔ بہرحال ہم اپنے اداروں سے توقع کرتے ہیں، ہم پاکستان کے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے توقع کرتے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھیں گے اور ان معاملات کے حل کے لیے کوششیں کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے پہ۔ ناظرین محترم، اس وقت پاکستان میں بہت سیاسی قیدی ہیں اور ان میں سے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی بھی ہیں۔ میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہے کہ جناب پرویز الہی کو بہت ساری چوٹیں لگی ہیں، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس وقت وہ 7-8 دن سے ٹیمس اسلام آباد میں ایڈمٹ تھے، علاج کروا رہے تھے، اور یقیناً ڈاکٹروں نے ان کو کہا تھا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے ریسٹ کریں، اب تو مسئلے مسائل بہت ہیں، پسلیوں کے اور ان کی شوگر کے مسئلے تھے، اور ان کے بی پی کے مسئلے تھے، ان کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ وہ اس وقت عمر کے ایک انتہائی اوپر لیول طبقے میں ہیں، ان کی بتایا جا رہا ہے کہ 76،
کے قریب ہے عمر ان کی. ناظرین محترم، وزیر اعظم پاکستان کو خیال کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان اور ان کے بھائی میاں نواز شریف صاحب ان مراحل سے گزرے ہیں. یقیناً یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتے ہیں. یہ جو دن ہوتے ہیں بہت ہی تکلیف دہ دن ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بوڑھے آدمی ہے، اگر ان کی کیسز میں نرمی کی جا سکتی ہے تو نرمی کریں. اور پاکستان کے سابق، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے سابق وزیر اعلیٰ ہے. بطور وزیر اعلیٰ آپ ان کو رہائی کا حکم دے دیں. یقیناً یہ آپ کے قد میں اضافہ ہوگا اور آپ کے پاکستان کے جو لوگ ہیں آپ کو ایک بڑی نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہ بڑا پن کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ ہر پاکستانی آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ ایسا فیصلہ، ماضی میں آپ نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے ہیں جن سے پاکستان کی عوام خوش ہے. دوسری جانب ناظرین محترم، یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف اس میں ناخوش ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس وقت آ رہا تھا کہ حکومت کی سربراہی میں جو کمیٹی بنے گی یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو وہ نامنظور ہوگی. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس کمیٹی کی رپورٹ آ بھی جائے، یہ کمیٹی بہت سارا اچھا کام کر کے باقی کمیٹیوں کے بنسبت ایک رپورٹ مرتب کر دیتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر بھی اس سے شک و شبہات ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس فیصلے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یقیناً بطور پاکستانی وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی کمیٹی بنائیں، ایسے لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنائیں، آپ اپوزیشن سے رائے لے کے کمیٹی بنائیں، تاکہ جب فیصلہ آئے کہ کسی کو بھی اعتراضات نہ ہو، آپ کے ججز کو بھی اعتراضات نہ ہو، اور آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتراضات نہ ہو. یقیناً آپ ایک وزیر اعظم ہیں ملک کے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. تو جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، اور یقیناً اس میں پاکستان کی بقا ہے. بہت بہت شکریہ.